بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی کی یہی خواہش ہوگی کہ اللہ رب العزت انہیں ذاتی مکان، بے حساب دولت، رزق و دولت میں اضافہ اور انہیں مالدار بنا دے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد اس وظیفے کو کر لے، یقین کریں پورے گھر میں برکت برسے گی اور گھر کا ہر ایک فرد اس وظیفے سے فائدہ اٹھائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایک شخص بھی یہ وظیفہ کر لے تو انشاءاللہ سارے افراد جو بھی گھر میں کمانے والے ہیں، سب کے پیسوں میں برکت آئے گی اور سب کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر کروڑ پتی بن جائے گا اور پیسوں کی برسات ہو جائے گی، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، غربت کا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی سورہ اخلاص کو زبانی پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہے اور ہے بھی مختصر سی سورہ مبارکہ۔ لیکن پیارے دوستو، یہ سورہ مبارکہ مختصر ضرور ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لے، یعنی 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو سارے صحابہ عجب میں پڑ گئے، اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو، گھر میں سارے افراد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو صرف یہ ایک سورہ اخلاص سکھا دیں اور اس کے فضائل بتائیں تو یقین کریں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، کہ آج کل کے اس مصروف دور میں لوگوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لوگ قرآن پاک کو کھول کر ہی نہیں دیکھتے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اتنا مصروف دور شروع ہو جائے تو یہ میری طرف سے ایک تحفہ سمجھ لیں۔ میں نے اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ اب اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھول کر ہی نہ دیکھیں اور صرف سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ ان بدقسمت لوگوں کے لیے ہے جن کو قرآن پاک کھولنا ہی گوارا نہیں ہوتا، تو وہ کم از کم اپنی کچھ تو بچت کر سکتے ہیں کہ اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو انہیں ایک قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی روزانہ کے بنیاد پر تلاوت کریں۔ بہرحال، سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ہم آپ کو
اتوار کے حوالے سے یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن عموماً سارے مسلمان بہن بھائی چھٹی پہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی، گھر میں ہوتے ہیں، تو وظیفہ کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ باقی دنوں میں تو وہ جاب پہ جاتے ہیں اور مصروفیت میں پھر وہ اچھے طریقے سے اس وظیفے کو ٹائم بھی نہیں دے سکتے۔ تو ایسے میں اتوار والا دن ایک اچھا دن ہے کہ جس میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 425 مرتبہ 425 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھو گے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 425 بار پڑھنی ہے۔ پہلی بار جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی 424 بار جو رہ گئی وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ یعنی شروع میں 11 بار درود پاک پڑھا، 425 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، جس میں سے پہلی بار جو آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی جتنی رہ گئی وہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کہ یا اللہ، میں غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، میں مشکلاتوں میں ہوں، میں بے حساب رزق چاہتا ہوں، میں حلال کا رزق چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق آ جائے، بہت زیادہ پیسے آ جائیں۔ جب آپ اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرو گے اور اپنے پیسوں میں برکت کے لیے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کو اللہ رب العزت امیر ترین بنا دے گا، لیکن یاد یہ رہے کہ پیسے گھر بیٹھے نہیں آتے۔ پیسوں کو کمانے کے لیے کوشش چاہیے، جدوجہد چاہیے، حلال طریقے چاہیے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف وظیفہ کر کے آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پیسے ٹپکنے لگیں گے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر وظیفہ کیا ہے تو اس چیز کو پانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، تاکہ جو سپنا آپ نے سوچا ہے اللہ رب العزت آپ کے اس سپنے کو پورا کر دے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔